ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا فمن یهد اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ ولا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ہمارے آج کے درس قرآن کا موضوع ہے کعبۃ اللہ کے دشمن کا انجام۔ سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرنا چاہتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ، آج کے اس درس قرآن کے لیے ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں، اے اللہ میری زبان سے کوئی ایسا کلام نہ نکلے جس سے اللہ اگر آپ ناراض ہو جائیں، جو رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ اگر آپ اس سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے جڑنے کا موقع دے دیجئے، توفیق عطا فرما دیجئے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو درس قرآن کا عنوان ہے کعبۃ اللہ کے دشمن کا انجام، یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے، اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ عنوان سے ہی ہم کو اندازہ لگ ہی گیا ہوگا جس سورے کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ وہ سورہ ہے جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا۔ یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جامع طور پر 5 آیتیں ہیں، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز سے خلاصہ کیا کہ جو کعبۃ اللہ کے دشمن ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے سورۃ الفیل، قرآن کا 105 نمبر والا سورہ۔ ہم اپنے بچپن میں جب اس سورے کو یاد کیے، سب کی الگ الگ یادیں ہیں اس سورے سے جڑی ہوئی، جیسے ہر پارہ اما میں جتنے سورے آتے جائیں گے آپ کو شاید یاد آئے گا کہ فلاں وقت میں نے اس کو یاد کیا تھا، فلاں بار اس کو نماز میں پڑھا تھا، اپنے بچوں کو یہ سورہ یاد دلایا تھا، فلاں قاری کی قرات میں نے اس سورے کے اوپر اس سورے کی پڑھی۔ تو الگ الگ یادیں ہر ایک سورے سے ہماری جڑی ہوئی ہیں، اور جہاں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، سمجھنا ہے، ہدایت لینا ہے، اللہ کی طرف سے عمل کر کے دکھانا ہے۔ تو اب یہاں جہاں ہم کو ایک عموماً ایک عام مفہوم ہر سورے کا معلوم ہے، اب اس مفہوم پر غور و فکر تدبر کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس سورۃ الفیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ کعبۃ اللہ کے دشمن کا انجام کیا ہے اللہ نے بتایا۔ تو آئیے آج انشاءاللہ اس سورہ فیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے اپنے گھر کعبۃ اللہ، سب سے پہلی مسجد اس دنیا کی، سب سے پہلا عبادت خانہ اس دنیا کا، اس کو اللہ نے کیسے بچایا، انشاءاللہ آج اس سورے میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور اس سورے کی شروعات جس پیارے انداز سے، اللہ سے پیارا انداز کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی ہم کمپیریزن کر ہی نہیں سکتے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ نعوذ باللہ تو شرک ہی ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز سے پہلی ہی آیت میں کیا کہا اللہ نے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ رب کا جو لفظ یہ سورہ فیل میں ہے، یہ اصل پورے سورے کی جان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دنیا میں آمد ہی نہیں ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے،
پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے ہی پہلے جب یہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا اور کیسے اللہ نے اپنے گھر کعبۃ اللہ کی مکے والوں کے اللہ نے یہ کیسے حفاظت کی، اس کا تذکرہ اللہ پہلی آیت میں کر رہے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی، اے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو جانتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح اللہ نے کعبۃ اللہ کے دشمن کا انجام کیا ہے، کیسے اللہ نے ان اصحاب فیل کا حشر کیا ہے۔ الگ الگ مفہوم میں ہم کو اس کو سمجھنا ہے۔ کیا کہ آپ کو تو معلوم ہے کہ اصحاب فیل کے ساتھ ہم نے کیا کیا، کیفا کیا کیا ہے ہم نے اس کے ساتھ۔ اب آپ غور کیجئے، آج کے حالات میں کوئی اگر جو سونامی آئی تھی چند سال پہلے، یا بڑے جو مشہور زلزلے ہوتے ہیں، یا کوئی مشہور حادثہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں تو اس کی تفصیلات ہم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ارے پتہ ہے نا وہ جو سونامی آیا تھا، تو اب سونامی کا لفظ آپ کے ذہن میں آتے ہی آپ کو معلوم ہوتا ہے وہ سونامی کہاں آئی، کتنے لوگ مرے، ایک موٹے معلومات سب کو ہوتے ہیں۔ بڑے جو جنگیں ہوئی ہیں وہ جنگیں کب ہوئی، کیسے ہوئی، کن کے بیچ ہوئی، یا بڑے بڑے جو آگ لگی کہیں پر زلزلہ آ گیا، کتنے لوگ متاثر ہوئے، کتنے لوگ مرے، ایک جو عام طور پر جو نیوز ہوتی ہے، یہ آپس میں ہم اس کی ڈیٹیل زیادہ بات نہیں کرتے کیونکہ ہم کو سب کو معلوم ہے، بس اتنا کہتے ہیں کہ معلوم ہے نا، وہ تو معلوم ہے نا۔ تو ویسے ہی جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے پیارے رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اصحاب فیل کا مکمل واقعہ آپ کو قرآن میں نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا؟ کیونکہ عرب قوم کو معلوم ہے وہ اصحاب فیل کا واقعہ کیا ہے، اچھی طرح ان کو معلوم تھا۔ ایئر آف دا ایلیفنٹ اس کو کہتے تھے، وہ سال ہاتھی کا، فیل والا سال تھا وہ، اس طریقے سے اس سال کو یاد رکھتے تھے جبکہ کعبۃ اللہ کے دشمن کعبے کو ڈھانے آئے تھے، نعوذ باللہ، اور کیسے اللہ نے ان کا خاتمہ کیا۔ تو اگر آپ غور کریں گے، سیدھا سیدھا اس کی ہم قرات کر سکتے ہیں، اس کا مفہوم پڑھ لیں گے تو اس پر غور کرنے والی کیا بات رہ گئی۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ سب ہم اس پر غور کرنے کی کوشش کریں گے 5 آیتوں میں ہدایت ہمارے لیے کیا ہے۔ اور یہ ہدایت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے یہ جو تاریخی واقعہ، یہ جو حادثہ ہوا ہے ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی، حملہ کرنے کی کوشش کی، جو آج بھی ہو رہا ہے۔ یمن کے ہی لوگوں نے کیا، اس سال، اس مہینے، پچھلے مہینے کیا، پھر 1 سال پہلے انہوں نے پھر سے کوشش کی، اللہ نے کوششوں کو ناکام کر دیا۔ تو تمام چیزیں جڑی ہوئی ہے کعبۃ اللہ سے، تمام چیزیں جڑی ہوئی ہے مکۃ المکرمہ سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کعبے کی اللہ نے کیسے حفاظت کی اور اس میں ہمارے لیے ہدایت کیا ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی تاریخ ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے، ہسٹری کا ایک پہلو ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے، ہو سکتا ہے ہم میں سے اکثر ہسٹری کو بڑا بورنگ سبجیکٹ مانتے ہیں، لیکن جو قرآن میں آئی ہے اس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، اس کا تعلق ہماری ہدایت سے۔ تو یہ تھوڑی ہسٹری ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس کے لیے میں ایک ورلڈ میپ آپ کو بتانا چاہتی ہوں تاکہ ہم کو اندازہ ہو کہ یہ اصحاب فیل کا واقعہ آیا کیسے وجود میں۔ یہ ورلڈ میپ آپ سب کو دکھ رہا ہے، سعودی عربیہ یہاں پر ہے، دکھ رہا ہے آپ سب کو، سعودی عربیہ یہاں پر ہے۔ سعودی کے ساؤتھ میں، شمال میں آپ دیکھیں گے یمن آتا ہے، یمن علاقہ آپ سب کو معلوم ہے۔ سعودی کے اوپر ایران، عراق، یہ پورا فارس کا علاقہ، پہلے اس کو کہا جاتا تھا پرشین امپائر، جیسا آج یو ایس جو ہے سپر پاور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت یہ جو پرشین امپائر یہ پورا حصہ تھا، رومن امپائر اس طرف تھا، تو یہ 2 سپر پاورز اس وقت کے تھے، یہ ہم کو معلوم ہونا ضروری ہے۔ یہ افریقہ کا کانٹیننٹ آپ دیکھ رہے ہیں پورا، افریقہ میں یہاں پر ایتھوپیا نظر آ رہا ہے آپ کو، بیگنی رنگ کا ایتھوپیا، یہ ایتھوپیا ہے۔ تو ہم لوگ کو کتنی جگہ اب معلوم رکھنا ہے؟ سعودی عربیہ میں مکہ ہے، ہم کو معلوم ہے۔ سعودی کے نیچے کیا آ گیا؟ یمن آ گیا۔ سعودی کے اس طرف آپ افریقہ میں ایتھوپیا دیکھ رہے ہیں۔ سعودی کے اوپر پرشیا اور روم، یعنی فارس اور روم کی پوری تہذیب، ان کا جو تمدن تھا، پورا سپر پاور اس دنیا کا اس وقت وہی تھا۔ تو یہ چیزوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ اب جو یمن کا علاقہ آپ نے دیکھا، یمن کہاں ہے؟ سعودی کے نیچے ہے۔ سورہ بروج، جب ہم جتنے لوگ اس وقت سورہ بروج میں موجود تھے، اور انشاءاللہ جب یوٹیوب پر سورہ بروج کی تفسیر پر میں نے جب لیا تھا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ بروج
کی آیت نمبر 4 سے لے کر 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصحاب العقود کی بات کی ہے. اس کا تعلق سورہ فیل سے، اس کو اچھے سے سنیے آپ لوگ. اصحاب عقود کون ہے؟ اصحاب فیل کی بات ہو رہی ہے. اصحاب عقود کون ہے؟ اصحاب عقود وہ لوگ ہیں جس پر اللہ نے لعنت بھیجی سورہ بروج میں. یہ اصحاب عقود کون تھے؟ یمن کے علاقے میں جب عیسائی پورے لوگ تھے، ان کا بادشاہ عیسائی تھا ذو نواس جس کا نام تھا. یہ ذو نواس نام کو اچھے سے یاد رکھ لیجیے. یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ذو نواس تھا. وہ عیسائی اور وہ پولیتھیس تھا، وہ بت پرست تھا، اور اس کے پورے ماننے والے عیسائی، وہ خود بھی عیسائیت سے متاثر. بہرحال تھوڑا عیسائیت بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا. اس علاقے میں یمن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک پادری کو ہدایت دی. وہ توحید پرست ہو گیا، اگرچہ عیسائی کہلاتا تھا لیکن اللہ ایک کو مانتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتا تھا. اس پادری سے ایک چھوٹا بچہ متاثر ہوا. اس چھوٹے بچے نے کلمہ پڑھ لیا، اور اس چھوٹے بچے کے بارے میں جب معلوم ہوا ذو نواس کو کہ یہ توحید پرست ہو چکا ہے، ذو نواس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بچے کا میں قتل کر دوں گا تاکہ اب اللہ کی عبادت نہ ہو، میری عبادت ہو. وہ پورا واقعہ پیش آیا جہاں پر ذو نواس نے اس بچے کا قتل کروا دیا. جس طریقے سے قتل ہوا ایک بہت لمبی کہانی ہے. ہماری ٹاپک آج سورہ فیل، اس کی لمبی کہانی آپ سورہ بروج کی تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں. ہوا یہ پورے کہانی میں کہ جب وہ بچہ مر گیا، اس بچے کا رب، اللہ کو جو بچہ رب مانتا تھا، تمام وہ جو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے، تقریباً 20,000 لوگ جو عیسائی تھے، ان لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا یہ سمجھ کر کہ جو بادشاہ ہے وہ اللہ نہیں ہے، یہ بچے جس کو رب کہہ رہا ہے وہ اللہ ہے. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا. تو یہ جو 20,000 ہے ذو نواس یمن کا، اس نے کیا کیا؟ اس نے قتل شروع کر دیا. کیسے کیا؟ ایک بڑی ڈچ اس نے کھدوائی، آگ لگوائی، پونوں کو اس میں ڈال دیا. تو یہ یمن کا تھا. یہ قصہ ہے نجران کا، لیکن تھوڑا سا معاف کرنا، نجران سعودی میں آتا ہے. سعودی پہلے دیکھیے، آج پورا جو سعودی عربیہ ڈیوائیڈڈ ہے، الگ الگ جو اس میں سٹیز ہے، یہ پہلے حجاز اور نجران کہا جاتا تھا اس کو. تو یمن کا یہ جو ذو نواس ہے، اس نے نجران کے عیسائیوں کا ایسا قتل کیا قبضہ کر کے. کیوں کیا؟ کیونکہ یہ لوگ اللہ کو مانتے تھے. تو یہ جو 20,000 عیسائیوں کا قتل ہوا ہے، اس میں سے ایک بچ کر کہاں گئے؟ ایتھوپیا گئے. ایتھوپیا میں نے بتایا افریقہ میں، حبشہ اس کو کہا جاتا تھا. وہ گیا حبشہ کو. کیوں گیا حبشہ کو؟ کیونکہ وہ پہلے روم کی طرف گیا. روم کے بادشاہ نے کہا کہ ایتھوپیا تمہارے قریب ہے، وہاں سے تم مدد لے لو. ہو گیا. یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا پتا ہے؟ کیونکہ جب حبشہ میں یہ نوجوان آیا اور کہا کہ دیکھو وہاں قتل عام ہو رہا ہے، عیسائیوں کو مارا جا رہا ہے. اور ایک چیز بھی بتا دوں کہ 20,000 جو قتل ہوئے، یہ لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے، تب یہ عیسائی نہیں رہے. اسلامی اعتبار سے مسلمان تھے جن کا قتل ہوا، لیکن وہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا وہ ان کو عیسائی سمجھتا تھا. تو اس نے سمجھا چلو عیسائیوں کا قتل ہو رہا ہے، تو اس نے اپنے 2 گورنرز یمن کو بھیجائے ذو نواس کو مارنے کے لیے. کس نے بھیجائے؟ حبشہ کے بادشاہ نے ذو نواس کو مارنے کے لیے 2 گورنرز بھیجائے. ایک کا نام ارکت، دوسرے کا نام ابراہا. ابراہا کون ہے؟ جو کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے اس نے ارادہ آگے کیا. تو تھا کہاں کا؟ یہ حبشہ کا تھا، ایتھوپیا کا تھا. یہ آیا کس ارادے سے یمن کو؟ ذو نواس کا قتل کرنے. یہ اور اس کا ساتھی جو ہے ارکت نامی جو ساتھی ہے، یہ دونوں آئے یمن کو. اس کو ڈھونڈا، پوری اپنی آرمی کے ساتھ یمن میں آئے، ذو نواس کا قتل کر دیا. یمن پر اب قبضہ ہو گیا. یہاں تک بات ماشاءاللہ سمجھ میں آ گئی. مسلمانوں کا قتل عام ہوا، ایتھوپیا سے مدد مانگی، یمن کو آئے، اس کو قتل کر دیا. اب یمن پر قبضہ کس کا ہے؟ 2 گورنرز آئے ایتھوپیا کی طرف سے. جیسے دیکھیے اب برٹش رول جب تھا ہمارے یہاں، تو برٹش سے وائس رائس آتے تھے، یہاں پر قبضہ کیا انہوں نے، گورنر یہاں پہ کیا. تو حبشہ سے جو آئے 2 گورنرز ارکت اور ابراہا. اب ابراہا کو آیا کہ دیکھو 2 گورنرز کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے، ایک کافی ہے، تو لہٰذا تم بنو گے یا میں، تو ہم ایسا کام کرتے ہیں، خون خرابہ نہیں کریں گے، ہم دونوں آپس میں لڑائی لڑ لیں گے، جو مر گیا وہ ختم، جو جیت گیا وہ اکیلے گورنر ہو جائے گا یمن کا. ابراہا تھا بڑا چالاک. اب دیکھیے جس کے ارادے ایسے ہیں کہ وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے والا ہے آنے والے دنوں میں، وہ کیسا شخص ہوگا؟ اچھا تو نہیں ہوگا، بڑا بدکار ہوگا، بڑا ہی ذلیل ہوگا.
تو یہ شخص نے کیا کیا؟ چیٹنگ کی، اس نے غداری کی. اس نے کیا کیا؟ کہا کہ ہم دونوں آپس میں لڑیں گے، جو جیت گیا گا وہ یمن کو رول کرے گا. لیکن اس نے کیا کیا؟ ابرہا نے اپنے ایک ساتھی کی مدد لی اور اپنے اس دوسرے گورنر کا قتل کر دیا. اور اب یمن کا اکیلا گورنر کون ہو گیا؟ ابرہا ہو گیا. اب ابرہا نے دیکھا، پہلے سے اچھی نظر نہیں تھی مکے والوں کی طرف، حجاز کے علاقے کی طرف. اس نے غور کیا کہ یہ لوگ جو مکے والے ہیں، یہاں پر دنیا کے کونوں کونے سے لوگ جا رہے ہیں، کعبۃ اللہ ہے وہاں پر اسی لیے. اور اصل اس کا یہ کوشش تھی، یہ نظر تھی کہ مکہ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کی طرح سرو کرتی تھی. کیسے؟ اب دیکھیے چاروں طرف جو سمندر ہے، روٹ ایک یمن کی طرف سے آ رہی ہے، ریڈ سی جدہ کو لگا ہوا ہے، سمندر کا ایک کینل، یہاں ایک سمندر کا ایک جو ٹریڈ کرنے کا سسٹم ہے یہاں سے ہے. تو انٹرنیشنل آپ دیکھیے ایکسپورٹ امپورٹ کا جو کاروبار آج دنیا میں ہو رہا ہے، اس وقت کیسا تھا؟ الگ الگ ممالک سے یمن کو آتا، یمن سے مکے کے ذریعے شام کو جاتا، سیریا کو جاتا، سیریا سے پوری دنیا میں پھیلتا وہ مال. تو مکہ ایک تو مقدس جگہ، لوگ آدھے عبادت کرنے، ٹھیک ہے شرک کرتے وہ الگ سبجیکٹ ہے، لیکن ایک بڑا مقدس اس کو لیتے، کفر کرنے والے بھی اس کو مقدس لیتے. پھر تو توحید پرست ہے، توحید پرست اپنی جگہ ہے. تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر یہ جو لوگ جمع ہو رہے ہیں مکے میں، کعبۃ اللہ کی وجہ سے جمع ہو رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے وہی دعا کی تھی جب حاجر علیہ السلام کو چھوڑا، اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا. 3 دعائیں جو مانگی، جو آنے والے سوروں میں انشاءاللہ تفصیل میں بتاؤں گی. ایک دعا کیا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے؟ اے اللہ مکے والوں کے لیے دنیا کے ہر دل میں، دنیا کے لوگوں کے دلوں میں مکے والوں کے لیے محبت ڈال دے. یہ دعا کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام نے کی. تو اب دیکھیے آج اگر آپ کو کوئی معلوم ہو جائے کہ کوئی مکہ کا شہری ہے، کوئی بچی مکے میں ہے، تو آپ کی عزت کیسے؟ ارے مکے میں ماشاءاللہ. تو عزت کیوں ہے؟ ایک تو کعبۃ اللہ سے ہے، ساتھ میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی مکے والوں کے لیے دو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے. تو اب اس نے سوچا کہ ٹھیک ہے یہ پوری جو تجارتی شاعرہ ہے، جو روٹ جا رہی ہے پوری بزنس کی، ٹرانزیکشنز کی، یہ مکے کی تھرو ہے اور وہاں کعبۃ اللہ کو لوگ بڑا مانتے ہیں. تو اس نے کیا کیا؟ یہ دیکھیے اصحاب فیل کے واقعے کے لیے بڑا اہم ہے جاننا، کیونکہ اسی نے ارادہ کیا ہے. ابرہا نے کیا کیا؟ یمن میں اپنے ایتھوپیا کے بادشاہ سے اجازت لے کر بہت بڑا کلیسا بنایا. کلیسا کیتھیڈرل کس کو کہتے ہیں، بڑی سی چرچ تعمیر کی، جس کو عرب لوگ خلیس کہتے تھے. یعنی اتنی بڑی تعمیر کی کہ اگر تم اس کو دیکھو گے تو کہیں سر سے ٹوپی نہ گر جائے، اتنی بڑی عمارت. اور اب اس نے پبلسٹی شروع کر دی کہ دیکھو تم لوگ کعبۃ اللہ کیوں جاتے ہو، وہاں مکے میں کیوں جاتے ہو، تم یہاں آ جاؤ یمن میں میں نے بنا دیا، اب اس کا طواف کرو. اس کو اس نے کعبۃ الیمانی بھی لقب دے دیا تھا، تاکہ لوگ یمن میں آنا شروع کر دیں اور یہاں سے اب تجارت اور ہر چیز یہاں پر آرام کی چیزیں یہاں سے شروع ہو جائیں. ارادہ کیا ہے؟ دیکھیے اصل مقصد کیا ہے کہ لوگ اس کلیسا میں، اس چرچ کو، کعبے کو جانے سے اچھا اس چرچ کو آ جائیں، ہم کو بھی لوگ مل جائیں گے، تجارت کا سامان آ جائے گا، امپورٹ ایکسپورٹ ہمارا اچھا ہو جائے گا. یہ اس کا اصل مقصد تھا. دشمنی تو کعبۃ اللہ سے تھی ہی اس کی، کیونکہ تھا نہیں مسلمان. تو اب اس ارادے سے اس نے چرچ بنوایا. جیسے ہی عرب قوم کو یہ بات پتہ چلی، بڑے غصے میں آ گئے کہ ہمارے کعبۃ اللہ سے ہماری عزت ہے، اس کعبے کی توڑ میں اس نے یہ چرچ بنوا دیا. تو 3 روایتیں آتی ہیں کہ کیونکہ اس نے چرچ بنوایا. ایک روایت یہ آتی ہے چند عرب مکے سے یا پھر اس حجاز کے علاقے سے نکل کر کعبۃ اللہ کے پاس جو تھے، مکے والے جو تھے، وہاں سے نکل کر یمن میں آئے اور اس چرچ میں غلاظت کر دی اور وہاں سے چلے گئے. یہ ایک روایت آتی ہے کہ بے حرمتی کی اس کے کلیسا کی، اس کی اس چرچ کی. دوسری روایت آتی ہے کہ چند عرب آئے، اس چرچ کو آگ لگا دی اور چلے گئے. تو جس سے ابرہا کو بڑا غصہ آیا کہ ٹھیک ہے، پرووک کیا گیا، دیکھو کعبۃ اللہ بنائے، اس کی توڑ میں یہ بنائے، دیکھو تمہارے کعبہ یمانی کو، اس چرچ کو ہم رہنے نہیں دیں گے، آگ لگا دی. 2 روایتیں آتی. تیسری روایت آتی ہے کیونکہ اب اس کو کعبۃ اللہ کو ڈھانا تھا، نعوذ باللہ کعبۃ اللہ کو ختم کرنا تھا، نعوذ باللہ من ذالک. تو تیسری روایت مورخین یہ لکھتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ خود ابرہا نے یہ سٹیج کیا ہے. خود ابرہا نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور کہا اس چرچ کو گندا کر دو، تم اس کو آگ لگا دو، الزام عربوں پر ڈال دیں گے. 3 روایتیں آتی ہیں تاریخی. بہرحال
تینوں بھی حساب کو اگر ہم لے لیں، چرچ کو تو برباد کر دیا گیا، اس کو بلڈوز کر دیا گیا، تمام ہر حساب سے برباد ہو گئی۔ اب ابراہا نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ عربوں نے ہی کیا ہے، اب لہٰذا مکے کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ اصحاب فیل کا یہ واقعہ ہے۔ جیسے ہی وہ شروع ہوا جانے کے لیے، اصحاب فیل کیوں کہا اس کو؟ فیل کے لوگوں کے بارے میں، ہاتھیوں کو لے کر گیا۔ تو ہاتھیوں کو کیوں لے کر گیا یہ بھی معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس کی دو وجوہات، اس کو دو چیزیں دماغ میں آئی۔ پہلی چیز، عرب میں آپ کو ہاتھی نہیں ملیں گے، عربیہ میں آپ کو ہاتھی نہیں ملیں گے، تو اس نے سوچا کہ ہاتھی اگر لے کر جاؤں گا تو وہاں کے جو اونٹ وغیرہ ہے وہ ڈر جائیں گے اور دیکھیں گے یہ کون سی مخلوق ہے، دیکھیں ایک چیز، ایک جانور عام ہی نہیں ہے وہاں پر، کو دیکھ کر ڈر جائیں گے جانور، دوسرے جانور، تو پریشان ہو کر مکے والوں کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ یہ ایک ہے۔ دوسرا، اس نے سوچا کہ ہاتھی کیونکہ بڑا مضبوط وزن جانور ہے، اگر یہ لوگ کعبۃ اللہ کو جب میں ڈھانے آؤں گا، اس کو ختم کرنے آؤں گا نعوذ باللہ، تو یہ لوگ اگر کعبۃ اللہ کا دروازہ لگا دیں گے تو ہاتھی ہمارے کام آئے گا اس کو توڑنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ دو ارادے اس نے کیے۔ آگے بڑھا، راستے میں الگ الگ مکے کے عربوں کے قبیلوں سے گزرا، کئی عربوں نے مخالفت کی، قتل عام ہوا، یہاں تک کہ وہ طائف تک پہنچ گیا۔ مکے کے قریب طائف جو علاقہ ہے، طائف تک پہنچ گیا۔ طائف میں اس کو دو قسم کے لوگ ملے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے کہا کہ ہم کو مت مارو، ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، آپ کعبے کو ڈھانا چاہتے ڈھاؤ نعوذ باللہ، ہم آپ کو مخالفت نہیں کریں گے، آپ جو دل جاتا ہے کر لیجئے۔ دوسرے وہ تھے جنہوں نے مخالفت کی اور ان کا قتل کر دیا گیا۔ اس میں ایک شخص تھا ابو رغال نام کا، طائف کا یہ بندہ، اس نے کیا کہا، دیکھو میں ڈھانے تو نہیں چلوں گا تمہارے ساتھ، نعوذ باللہ، دیکھیے بک گیا۔ اس نے کہا ڈھانے تو نہیں چلوں گا لیکن مکے کا راستہ تم کو بتا دوں گا، تم جائے جو چاہے کر لو۔ اب طائف سے نکلا کون؟ ابراہا نکلا اپنی پوری فورس کے ساتھ۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی فورس جو پوری آرمی تھی، 36 سے 37 اس کے ہاتھی تھے۔ مین ہاتھی خود کا جو تھا ابراہا کا، اس کا نام محمود رکھا گیا تھا، وہ خاص طور پر حبشہ سے منگایا گیا تھا، ایتھوپیا سے منگایا تھا کعبے کو ڈھانے کے لیے، نعوذ باللہ۔ اور 50,000 کی آرمی اس کی تھی، کہا جاتا ہے۔ یہ آیا اس آرمی کے ساتھ، طائف کو گیا، طائف سے اب آ رہا ہے مکے کی طرف، اور اس نے اپنا جو کیمپ کیا ہے، جہاں پر اس نے ٹھہراؤ اپنا رکھا ہے، مینا اور مزدلفہ کے بیچ کے میدان میں اس نے کیا۔ آج بھی سعودی گورنمنٹ اس میدان کو انہوں نے سیل کر دیا، بتانے کے لیے لوگوں کو کہ یہاں پر ابراہا نے اپنی آرمی کو کیمپ کروایا تھا۔ یہاں پر کہاں پر آ گیا؟ مکے کے قریب آ گیا ہے۔ مکے میں اس وقت کعبۃ اللہ کی حفاظت کا ذمہ، کعبہ کے جو پاسباں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ چنا ہے کعبے کی حفاظت کے لیے، قریش قبیلے کو جو چنا ہے، اس وقت جو قریش کے قبیلے کے سردار تھے عبد المطلب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبد المطلب دادا، ابو طالب چاچا ہے، عبد المطلب دادا تھے، قریش کے سردار ہے۔ تو اس نے ابراہا نے کیا کیا، جب جیسے ہی وہاں آ گیا، کہاں پر؟ مینا مزدلفہ کے بیچ میں، مکے کے قریب جب آ گیا، جتنے بھیڑ بکریاں جو جانور تھے الگ الگ لوگوں کے، مکے والوں کے، اس نے قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر اس کو پتا چلا کہ ایک فلاں وادی میں مکے کی 200 اونٹ ہے، ان پر بھی قبضہ کیا۔ وہ 200 اونٹ کس کے تھے؟ عبد المطلب کے تھے۔ تب جو غریب لوگ ہیں مکے کے، عبد المطلب کے پاس آئے، عبد المطلب آپ تو قریش کے قبیلے کے سردار ہیں، آپ کعبۃ اللہ کی حفاظت کا ذمہ آپ کو ملا ہے، دیکھیے ہمارے جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کو ابراہا نے قبضہ کر لیا، ہم جئیں گے کیسے، آپ ہماری مدد کیجیے۔ روئے دھوئے اور ان کو سمجھایا۔ عبد المطلب نے کیا کیا، خود کی 200 اونٹ بھی کس کے قبضے میں ہے؟ ابراہا کے قبضے میں۔ اب دیکھیے ایک سپر پاور کی طرف سے ایک چیز ہو رہی، جیسے آج آپ دیکھیں گے جو سپر پاورز ہے، کون سوچے گا ان کے بارے میں کہ ان کے اوپر کوئی اٹیک کر سکتا ہے کیا؟ تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے، سیکنڈ ورلڈ کنٹریز ہے، فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے بارے میں آپ کا تصور ہی الگ ہو جائے گا۔ جس کے پاس زیادہ آرمی ہے، زیادہ ملٹری ہے، وہ سب سے امیر، سب سے پاورفل ہے وہ۔ تو اس بار کیا ہوا، جب ابراہا آ گیا وہاں پر، عبد المطلب کو بلایا گیا، سرنڈر کرایا گیا، سمن کرایا گیا، یا عبد المطلب نے کہا کہ مجھے بات کرنی ہے پہلے ان سے۔ عبد المطلب آئے
اور عبد المطلب آنے سے پہلے ابراہ، دیکھیے انسان کی سوچ، ابراہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ قریش کے قبیلے کا سردار ہے، ہتھکڑیاں اس کے لیے تیار رکھ لو، اس کو ہم بلائیں گے اور وہ بڑا ظلم محسوس کرے گا اپنے آپ پر اور ہم بات کریں گے۔ دیکھیے ایک اوور پاور ہو چکا ہے ابراہ۔ عبد المطلب جیسے ہی داخل ہوئے اس جگہ پر، وہاں پر ایک سٹیج کی طرح بنا ہوا تھا، ابراہ بیٹھا ہوا تھا، جیسے ہی ابراہ کی نظر عبد المطلب کے چہرے پر پڑی، اللہ نے بڑا نورانی چہرہ، بڑا پیارا چہرہ عبد المطلب کو دیا، ہے دادا کس کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جیسے ہی نظر پڑی اس کے دل کو اللہ نے پتہ نہیں کیسے پلٹایا، وہ اتنا زیادہ متاثر ہو گیا عبد المطلب سے کہ اپنے اس سٹیج سے، اپنی اس کرسی سے اٹھ کر نیچے عبد المطلب کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت شروع کر دی۔ اب دو ہیڈز کے بیچ میں بات ہو رہی ہے۔ عبد المطلب نے کہا کیوں آئے ہو کعبہ ڈھانے کے لیے؟ کعبے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ نے کہا کہ نہیں، ہماری جو یمن کی کلیسا جو چرچ ہے اس کی ساتھ بے حرمتی کی عربوں نے۔ تب تھوڑی بہت جیسے ڈپلومیٹک ٹاکس ہوتے ہیں، عبد المطلب نے سمجھایا کہ کس کو پڑی ہے تمہارے اس کعبے یمانی کو ڈھانے کے لیے، تو اس کو توڑنے کے لیے؟ ہم ہمارے کعبے میں ہیں، ہم ہمارے اس کعبے میں بڑا خوش ہیں، وہاں پر آ کر غلاظت کیوں کریں گے؟ کچھ منطقی اعتبار سے عبد المطلب نے سمجھانا شروع کیا۔ پھر اس نے کہا کہ نہیں، میں تو ڈھاؤں گا کیونکہ تم لوگوں نے بے حرمتی کی۔ بات چیت پوری ہوئی، آخری میں عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا ہے تم کرو، میرے جو 200 اونٹ پر تم نے قبضہ کیا ہے وہ میرے واپس کر دو۔ ابراہ نے کہا جتنی عزت میرے آنکھوں میں تمہارے لیے بڑھ گئی تھی وہ پوری گھٹ چکی ہے۔ کیوں؟ کہا کیوں گھٹ چکی ہے؟ میں سمجھا تھا کعبۃ اللہ کی حفاظت کا ذمہ جس کو لوگوں نے دیا ہے وہ آ کر کہے گا، اپنے کعبۃ اللہ کی بات کرے گا کہ کعبۃ اللہ کو مت ڈھاؤ، کعبۃ اللہ ہمارا ہے، اس پر بحث کرے گا۔ تم تو اپنے 200 اونٹ کے پیچھے پڑ گئے۔ کون پڑ گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا سے یہ بات ہو رہی ہے۔ عبد المطلب نے بڑا پیارا توحید والا جملہ ادا کیا۔ عبد المطلب نے کہا میں نے تو تم کو سمجھایا کہ مت ڈھاؤ اس کعبے کو، اس کعبے کو کوئی ڈھا نہیں سکا، نہ کوئی ڈھا سکے گا آگے، تم کیوں اس کی کوشش کر رہے ہو؟ تم نہیں سنے، تو لہذا میں میرے 200 اونٹ لینے آئے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان 200 اونٹوں کا مالک میں ہوں، کعبۃ اللہ کا مالک اللہ ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ ابراہ نے جتنا پیارا توحید پرست جواب عبد المطلب نے دیا، اتنا ہی زیادہ کفریہ جواب ابراہ نے دیا۔ ابراہ نے کہا نعوذ باللہ، کیا تمہارے اللہ کے پاس وہ پاور ہے کہ مجھے روکے کعبہ ڈھانے کے لیے؟ نعوذ باللہ۔ عبد المطلب نے کہا کہ دیکھو جس نے یہ کوشش کی وہ بچا نہیں، اب جواب تم کو معلوم ہو گیا۔ چلے گئے اپنے 200 اونٹ لے کر، تمام مکے والوں سے کہا کہ دیکھو ہمارے پاس کوئی استطاعت ہے نہیں، ہم ان 50,000، ان 40 جو ہاتھیوں کے ساتھ آئے ہیں ابراہ، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم وادیوں کے پیچھے چھپ جائیں گے، اللہ کا ذکر کریں گے۔ تو اس سے پہلے وہ کعبۃ اللہ کے پاس گئے، کعبۃ اللہ کے دروازے کو پکڑ کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کی، اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت کیجیے۔ کئی عرب اشعار اس میں موجود ہیں جو ابو مطلب نے پیارے جملے ادا کیے، اے اللہ آپ ہی اپنے گھر کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ خوب اللہ سے دعائیں کی اور پہاڑ کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ اس واقعے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کس طرح کیا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے کیسے اصحاب فیل کا کیا کیا ہے، کیا ان کا حال کیا ہے؟ کیا ہوا اس میں؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی جو پلاننگ تھی، قیدہ تھی، ان کا فریب، دھوکہ، ہر چیز انہوں نے کی۔ دیکھیے 50,000 کس کو بولیں گے؟ اس مکے میں آ گئے، کعبۃ اللہ کے قریب جانے کو ہے، اللہ نے کہا کہ انہوں نے جو بھی تدبیر کی ہوگی اللہ کی تدبیر ان کے سامنے ٹکنے ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ ہم مسلمانوں کو یہ ہدایت دے رہے ہیں، وقت کی کسی بھی طاقت کو تم آگے لا لو، تم مسلمانوں کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دنیا کی طاقت تمہارے سامنے ٹک نہیں سکتی، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ اس سورے میں اللہ ہم کو یہ ہدایت دے رہے ہیں۔ کیا کیا اصحاب فیل کے ساتھ آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، ان کی جو پلاننگ تھی اس کو کیسے ہم نے ذلیل کر دیا، کیسے ان کو ہم نے برباد کر دیا، کیسے کیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ،
चिड़ियों के बारे में, अबाबिल के बारे में हमने सुना। अब सोचिए, इतना बड़ा जानवर हाथी है, अल्लाह ने छोटी चिड़ियों को भेजा। जद्दा के इलाके से कहा जाता है कि जद्दा के इलाके से इन चिड़ियों को भेजा गया। अबाबिल यानी झुंड के झुंड आते गए। 3 कंकरियाँ, कैसी कंकरियाँ? तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, ये मामूली कंकरियाँ नहीं थी। कहा जाता है कि अरब में तारीख में आज तक वैसी कंकरियाँ नहीं पाई गई जो अबाबिल लेकर आई हैं। मक्के की चीज़ ही नहीं थी, ना कभी पहले थी ना अब है। वो कैसी थी? बेक क्ले जिसको कहते हैं, मिट्टी को गर्म करके, उसको पूरा गर्म करके जो बनाया गया है, वैसे आग की तरह ऐसी मिट्टी, दिखने को तो मिट्टी लग रही है, उसको गर्म करके बनाया गया है। उसको मिट्टी से पत्थर बनाए गए। वो जब पत्थर पढ़े, तफसीर इब्न कसीर में आता है, जितने असहाबे फील थे, जितने लोग इरादे से आए अबराहा के साथ काबे को ढाने के लिए, नऊज़ बिल्लाह, जैसे ही उनके सर पर वो कंकरी पड़ी, जिस्म के निचले हिस्से से वो कंकरी बाहर निकली। जिस डायरेक्शन में आती वो पत्थर, ऑपोजिट डायरेक्शन से बाहर निकलती। और वो ऐसे पत्थर थे, दिखने को तो पत्थर दिख रहे हैं, लेकिन तफसीर इब्न कसीर में आता है कि इंसान पिघल जाते उससे। इंसान, हाथी, हर चीज़ छोटे छोटे पत्थरों की बारिश से, छोटे छोटे अबाबिल से पूरे के पूरे बर्बाद हो गए। रिवायतों में आता है कि चंद वहीं के वहीं मर गए। चंद जो अबराहा के साथ आए थे सिपाही, वहीं के वहीं मर गए मक्के में। चंद को उन अबाबिल ने इतना भगाया, इतना भगाया, यहाँ तक कि यमन और हबशा तक चले गए, वहाँ जाकर मरे। ऐसे पत्थर जिससे पिघल जाए। और ख़ुद अबराहा भी भागते भागते यहाँ तक यमन के करीब आ गया, फिर वो मर गया। यमन के लोगों ने सोचा कि कोई तीर का निशान है, कोई तलवार का निशान नहीं, ये मरा कैसे? पिघल कर मर गया। तो जलालत वाली मौत नसीब हुई। कैसे हो गए वो? फजअलहुम कअस्फिम माकूल, ऐसे हो गए जैसे खाए हुए भूसे की तरह। तो ये सब से हमको मिलता क्या है? कैसे अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह पर तवक्कल किया था, कैसे अल्लाह अपने घर की हिफाजत करते हैं, कैसे अल्लाह सुब्हान तआला की तौहीद के लिए जो घर अल्लाह ने कायम किया है, काबतुल्लाह, जो सबसे पहला घर, सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में आप देखेंगे, सबसे पहली इबादत का जगह अल्लाह ने जो मुकर्रर की है इंसानों के लिए, उसकी हिफाजत अल्लाह ने कैसे की है। और इस वाक़ये के तकरीबन 50 दिन के बाद रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में अल्लाह सुब्हान तआला ने पैदा किया। प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी साल पैदा हुए, माशाअल्लाह। अब देखिए अल्लाह का पैगाम कैसा है इस कुरान में। ऐ प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी आप पैदा नहीं हुए हैं, आपकी पैदाइश से पहले काबे को ढाने के इरादे से जो कमबख्त आया, उसका हमने ये हाल किया। आपको हम हमारा आखिरी नबी और रसूल बना रहे हैं, आपके पास इस हिदायत की किताब नाजिल कर रहे हैं, कैसा अल्लाह आपको बेसहारा छोड़ देंगे। इतना बड़ा पैगाम इन 5 आयतों में सिमेट दिया अल्लाह सुब्हान तआला ने, कि कैसे अल्लाह हिफाजत करते हैं। अल्लाह हिफाजत करते हैं अपने काबे की, अल्लाह हिफाजत करते हैं मुसलमानों की, अल्लाह हिफाजत करते हैं हमारी इज़्ज़तों की, जब हम इस तौहीद पर हैं। और ये जो काबा है, जो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा मुक़द्दस है, अब देखिए हम में से कितने हैं जो अब तक मक्के को जा चुके हैं? 1 बार गए हैं, 4 बार गए हैं, 20 बार गए हैं, फिर तमन्ना होती है काबे को जाने के लिए, फिर क्या तमन्ना होती है मक्के को जाने के लिए। और जो आज तक नहीं जाए, उनकी आंखें तरस जाती है काबेतुल्लाह को देखने के लिए। बार बार यूट्यूब पर देख लेंगे, फिर आता है कि अल्लाह मुझे इस काबे के पास भिजा दीजिए, अल्लाह मुझे मक्के को भिजा दीजिए, अल्लाह तवाफ़ करा दीजिए, अल्लाह उम्रा करा दीजिए। जो हमने हज नहीं किए हैं, जैसे ही हज का मौसम आता है हमारे दिल में आता है अल्लाह इस बार मेरा हज करा दीजिए, अल्लाह अगले साल मुझे हयात रखिए ताकि मैं हज करूं। ये पूरी मोहब्बत काबे के लिए हमारी है, जो एक दूसरे की आज हम इज़्ज़त हो। काबे की बात आ गई, बेशक हमारे लिए बड़ा मुक़द्दस है, बेशक वो लगाव बहुत ज़्यादा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको तालीम दे रहे, उस काबे की हिफाजत के लिए अल्लाह ने अबाबिल को भेजा। तुम मुसलमान एक दूसरे की इज़्ज़त उछालोगे तो क़यामत में तुमको अल्लाह से कोई नहीं बचा सकता। तो अब हमको हिदायत क्या मिल रही है इस सूरे से, कि अल्लाह पर तवक्कल रखें, चाहे दुनिया में कितने भी फितने आ जाएं,
کتنا زیادہ اسلام کے اوپر تانے آ جائیں، کتنے بھی اسلام کے خلاف والی حرکتیں ہو جائیں، مسلمانوں کو قتل عام ہو، مسلمانوں کو جگہ جگہ پر مارا جا رہا ہے، بے عزت کیا جا رہا ہے، ہم اس قرآن حدیث کو، اس قرآن اور سنت کو نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 میں کیا کہا؟ یا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، کام کیا ہے دنیا میں؟ رسول کا کام صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے کیا بتایا؟ بلغ ما انزلہ، اس کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایک کتاب نازل ہوئی ہے، اس کی تبلیغ لوگوں میں کر دو۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہماری نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا اگر آپ نے ایسے نہیں کیا، فما بلغ، آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ واللہ، اور اللہ آپ کی حفاظت لوگوں سے کریں گے۔ کعبے کی حفاظت کرنے والے، دنیا کی ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والے، آپ اس قرآن کو لوگوں میں عام کرنے والے بن جائیے، اللہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے درس کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔